ضلع اسکردو اور ضلع استور کے بیچ واقع دیوسائی دنیا کی دوسری بلند ترین سطح مرتفع ہے، جبکہ اس بلندی پر موجود دیوسائی دنیا کا واحد سرسبز میدان ہے۔ اسی طرح دیوسائی کی اوسط بلندی 13,500 فٹ ہے، جبکہ اس کو نیشنل پارک کا درجہ بھی دیا جا چکا ہے۔ مجھے دیکھ شکل مجاز میں جو خلوص دل کی رمق بھی ہے، تیرے ادائے نیاز میں مجھے دیکھ طالب منتظر، تیرے دل میں میرا ظہور، لہردار ڈھلوانوں کی حامل یہ سطح مرتفع کئی ایک جھیلوں کا مسکن بھی ہے۔ ان جھیلوں میں شیوسر کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ تیرا سر ہی خود سر طور ہے، تیری آنکھ میں میرا نور۔ 3 کلومیٹر لمبائی کی حامل یہ جھیل گلگت بلتستان کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ 4,112 میٹر پر واقع یہ جھیل پاکستان کی تیسری بلند ترین جھیل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دیوسائی میں 30 سے زائد جھیلیں موجود ہیں، جن میں زیادہ تر جھیلیں تاحال پردہ گمنامی میں ہیں۔ انہی گمنام جھیلوں میں سے ایک جھیل تک رسائی کا ہدف لے کر ہم اسکردو سے دیوسائی جا پہنچے۔ شکل مجاز میں جو خلوص دل دیوسائی میں ایک مقام کالا پانی کے نام سے موسوم ہے، جسے چھوٹا پانی بھی کہا جاتا ہے۔ طالب منتظر کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے ہم اسی مقام پر خیمہ زن ہوئے۔ ہیں تیری جبین مجھے دیکھ رات قیام کیا مجھے دیکھ پستی اور اگلے دن جھیل تک رسائی کے لیے ٹریکنگ کا آغاز کیا۔ فتح کو ہمیں مجھے دیکھ پستی کا ہمیں مجھے دیکھ فقیر میں۔ دیوسائی میں واقع یہ جھیل عام رستے سے ہٹ کر اور انسانی آمد و رفت سے دوری پر واقع ہے۔ جب پانی کی یہ نالی آئے گی اسی میں آپ نے پور جانا ہے، وہ جو ادھر نہیں جدھر وہ دو تارا آپ کو برف کا نظر آتا ہے نا، اسی سے آپ کو پیچھے سے گیٹ میں نظر آ جائے۔ جھیل کی طرف جانے والا رستہ اگرچہ چڑھائی مائل لیکن آسان اور سرسبز ہے، جبکہ راہ چلتے حد نگاہ تک رنگا رنگ پھول دکھائی دیتے ہیں۔ انہی پھولوں کی سنگت میں ہم قدم با قدم جھیل سے فاصلہ کم کرتے جا رہے تھے۔ چند کلومیٹر دوری پر پہنچے تو شدید بارش نے آ لیا۔ لیکن ہمارا سفر جاری رہا۔ 200 فٹ مزید بلندی پر پہنچے تو ہمارا سفر ژالہ باری نے روک دیا۔ گولیوں کی مانند برستے اولے ہمارے سروں پر پتھروں کی طرح برسنے لگے۔ چونکہ دیوسائی ٹری لائن سے اوپر واقع ہے، لہٰذا کسی قسم کی پناہ گاہ میسر نہ ہو سکی۔ ہمارے پاس واپسی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ جھیل کے بالکل نیچے پہنچ کے اولے شروع ہو گئے اور اب ہم نیچے آئے ہیں تو کچھ جان چھوٹی ہے ہماری۔
اور جو صحیح ہے آپ کو پتہ ہے جو صحیح سے موسم کے معاملے میں بے رحم کوئی جگہ ہو نہیں سکتی. کچھ 100 میٹر نیچے اترنے کے بعد زالہ باری کی زد سے باہر نکل آئے. کالا پانی کے قرب میں موجود بکر والوں کے خیمہ جات میں کچھ دیر سستانے اور کپڑے خشک کرنے کے بعد واپس کالا پانی جا پہنچے. اگلے دن پرجوش کوہنوردوں نے ایک مرتبہ پھر رخت سفر باندھا اور دوبارہ کسارا جھیل کو ڈھونڈنے چل پڑے. موسم صاف اور خوشگوار تھا. دیوسائی کی لہلہاتی چراگاہیں جیسے ہمارا استقبال کر رہی تھیں. وقت کا کچھ خاص پتہ بھی نہیں چلا اور چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد ہم جھیل پر اتر چکے تھے. ایم ٹی کے ناظرین کو ہم ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. کل پر اولے گر گئے تھے یہاں پہ, ہم واپس ہو گئے تھے. آج کچھ موسم بہتر ہے تو ہم یہ کالا پانی جو دیوسائی کی اس کی جھیل ہے, بظاہر اوپر سے چھوٹی نظر آتی ہے لیکن ایک متوسط جھیل ہے یہ. آنکھ نما خوبصورت مگر گمنام جھیل ہماری آنکھوں کے سامنے موجود تھی. 400 میٹر لمبائی اور چوڑائی کا احاطہ کیے ہوئے اس جھیل کو مقامی بکروال کسارا جھیل کا نام صدیوں سے دیتے چلے آئے ہیں. مجھے دیکھ شکل مجاز میں جو جھیل کا شفاف پانی آسمان اور ارد گرد کے پہاڑوں کا خوبصورت عکس لیے ہوئے دل فریب منظر پیش کرتا ہے. مجھے دیکھ طالب منتظر. تینوں اطراف سے بلند پہاڑوں میں گھری ہوئی یہ جھیل اب پردہ گمنامی سے نکل کر سامنے آ چکی تھی. مجھے دیکھ طالب منتظر, مجھے دیکھ کچھ دیر موسم اور جھیل کے اس خوبصورت منظر سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہم خرامہ خرامہ واپس کالا پانی جا پہنچے. تیرے ادائے نیاز میں مجھے دیکھ طالب منتظر, مجھے دیکھ شکل مجاز میں جو خلوص دل کی رمق بھی ہے.